السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ، جسے ام القرآن، ام الکتاب، ابو المثانی، آج ہم اس عظیم سورت کی تفسیر سیکھیں گے 7 معتبر تفاسیر کی روشنی۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر مفصل روشنی ڈالے جائے، پہلے 7 تفسیروں کے بارے میں مختصر جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے 7 عظیم تفاسیر کا تعارف۔ نمبر 1، تفسیر ابن کثیر۔ اس کے مصنف حافظ عماد الدین ابن کثیر۔ یہ تفسیر سب سے زیادہ مقبول اور مستند تفسیر ہے۔ اس کے اندر آیات کی تشریح احادیث، آثار صحابہ اور تابعین سے کی گئی ہے، سادہ انداز اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق۔ نمبر 2، تفسیر طبری۔ اس کے مصنف امام محمد بن جریر الطبری ہے۔ یہ تفسیر قرآن کریم کی قدیم ترین اور جامع ترین تفسیر ہے۔ اسناد کے ساتھ روایات اور اقوال سلف علمی گہرائی کا شاہکار ہے۔ نمبر 3، تفسیر قرطبی۔ اس کے مصنف امام ابو عبداللہ القرطبی ہیں۔ فقہی انداز میں آیات احکام کی تشریح، قرآن کے عملی پہلوؤں پر زور، فقہ اور اصول کے طلبہ کے لیے قیمتی خزانہ ہے۔ نمبر 4، معارف القرآن۔ اس کے مصنف مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اردو زبان میں سب سے مستند تفسیر، عوام، علماء، طلبہ سب کے لیے مفید، حکمت، دعوت اور علم کا حسین امتزاج اس تفسیر کے اندر۔ نمبر 5، بیان القرآن۔ اس کے مصنف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ہیں۔ انداز عام فہم، علمی اور اصلاحی تفسیر، روحانیت، تربیت اور نصیحت سے بھرپور، اردو داں طبقے میں بے حد مقبول۔ نمبر 6، تفسیر کبیر۔ اس کے مصنف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ فلسفہ، منطق، کلام اور عقلی استدلال پر مشتمل، علمی اور فکری شخصیت کے لیے مفید، ہر آیت پر عمیق بحث کی گئی ہے۔ نمبر 7، فی ظلال القرآن۔ اس کے مصنف سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جدید فکری، دعوتی اور انقلابی تفسیر، احساسات، جذبات اور عملی پیغام سے لبریز، نوجوانوں، دعوت گاہوں اور فکری میدان کے لیے رہنما ہے۔ تو آئیے اب سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع سے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر خلاصہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے مطابق یہ آیت قرآن کی برکت سے آغاز ہے۔ ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا سنت ہے۔ امام طبری کے متعلق اللہ کی مدد طلب کرنے اور اس کے نام سے برکت حاصل کرنے کا اقرار ہے۔ تفسیر قرطبی کے مطابق اس میں اللہ کے 3 اہم نام، اسم ذات اللہ اور 2 صفات الرحمن الرحیم ہے۔ معارف القرآن کے مطابق بسم اللہ مستقل آیت ہے اور ہر سورت سے پہلے اس کا پڑھنا برکت اور ادب کا تقاضا ہے۔ بیان القرآن کے مطابق رحمت اور لطف کا پیغام ہے، بندے کو عاجزی سکھاتی ہے۔ تفسیر کبیر کے مطابق با استعانت کے لیے ہے، اسم ذریعہ قرب اور اللہ کمال صفات کی جامعیت ہے۔ فی ظلال القرآن کے مطابق ہر عمل کو اللہ کے نام سے جوڑنا بندے کی تربیت اور عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو یہ 7 تفسیروں کے متعلق بسم اللہ کی تفسیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر ابن کثیر۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام مخلوقات کا رب۔ الحمد صرف اللہ کے لیے کیونکہ وہ خالق، مالک، رب العالمین ہے۔ یہاں حمد میں شکر، تعظیم اور محبت سب شامل ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ادراک انسان کو رب کی بندگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ بندے کو سکھایا گیا کہ ہر نعمت کا شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے تو شکر بھی اسی کا ہو، یعنی اللہ کی عبادت کے اندر، اور اسی طریقے سے وہ صفات جو صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ کے غیر کو شامل ہے۔ اولاد کا دینا اللہ رب العالمین کی صفت ہے، بارش کا برسانا اللہ کی صفت ہے، رزق کا دینا اللہ کی صفت ہے۔ ان طرح کی تمام صفات کے اندر اگر اللہ کے غیر کو ہم شامل کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، کہ جس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا شرک کی قباحت ذکر کی گئی ہے اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بتایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ ایک آیت کے اندر بتایا ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ۔ تو جو نعمتیں، اور ظاہر سی بات ہے ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرما رکھی ہے، تو اس لیے شکر بھی اسی کا کیا جائے۔ حمد کا تعلق تفسیر کبیر کے تعلق سے دیکھیں، رب کا مطلب ہے خالق، مالک، مدبر، مربی اور عالمین، ہر نوع کی مخلوق۔ حمد کا تعلق دل سے ہے،
صرف زبان سے کافی نہیں، یہ شکر اور وابستگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو شکر کیا جائے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے اندر بھی اس کا احساس ہو، دل بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان کے ساتھ ساتھ دل سے آدمی اللہ کو شکر ادا کرے، یہ ہے اصل شکر۔ الرحمن الرحیم آیت نمبر 3، دونوں صفات رحم پر دلالت کرتی ہیں، رحمان عام، رحیم خاص۔ رحمان وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں سب پر مہربان ہے، اور رحیم صرف مؤمنین پر۔ رحمت کی 2 جہتیں، رحمان دنیاوی نعمتیں اور رحیم اخروی کامیابی۔ یہ صفات بندے میں امید، محبت اور رجوع پیدا کرتی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمانیت اور رحیمیت کے تعلق سے کتنی آیات ہیں، جیسا کہ ایک آیت کے اندر بتایا گیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے تو وہ مایوس نہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم میں بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ آدمی گناہ کرتے کرتے تھک گیا تو بھی مایوس نہ ہو، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آدمی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گناہ پہ گناہ کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے، بخش دیں گے، پتہ نہیں توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں سے آدمی توبہ کر لے اور مایوس نہ، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو اس نے معاف فرمایا ہے۔ جس نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا اللہ نے اس کو معاف فرمایا ہے۔ جن کی زندگی شباب و کباب کے اندر، بدکاریوں کے اندر گزری ہیں، جب انہوں نے توبہ کی سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف۔ بیان قرآن کے مطابق بندے کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ غالب ہے، اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہے۔ الفاظ کے تکرار میں تاکید ہے، دونوں صفتوں میں فرق اور وسعت مفہوم۔ اللہ کی صفات بندے کو سہارا دیتی ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، ہر حال میں رجوع کرے، کتنے گناہ ہو جائے توبہ کر لے اور ان تمام گناہوں سے آدمی باز آ جائے۔ بسم اللہ، آغاز میں اللہ کا نام، برکت، استعانت، ادب۔ الحمد، الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے، وہی خالق، رب اور نعمتوں کا منبع، رب العالمین ہر قسم کی مخلوق پر اس کی ربوبیت، الرحمن الرحیم، دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہربانی، بندے کی امید کا مرکز۔ آیت نمبر 4، مالکی یوم الدین۔ یوم الدین سے مراد قیامت کے دن اللہ ہی مکمل مالک اور حاکم ہوگا، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ امام تبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یوم الدین سے مراد مالک یوم الدین، اس سے مراد جزا و سزا کا دن، جہاں ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں دنیا میں لوگ فیصلے کرتے ہیں مگر آخرت میں صرف اللہ کا حکم چلے۔ معرف القرآن، یہ آیت بندے کو متوجہ کرتی کہ آخر میں ہمیں رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اس لیے دنیا کے اندر رہ کر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہے کروں، جس پر ظلم کروں، کس کا حق ماروں، نہیں، بلکہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر عدالتی نظام ہے، لیکن یہاں کی جو عدالتیں ہیں ہم ان سے واقف ہیں۔ یہاں کی عدالتوں کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ ایک طاقتور آدمی ہے، ظلم کر دے، قتل کر دے، بدکاری کر دے، کیسا ہی بڑے سے بڑا جرم اور بڑے سے بڑا وہ گناہ کر دے، چھوٹ جاتا ہے۔ اور ایک غریب آدمی، ایک نچلے طبقے کا آدمی بغیر کیے ہوئے سالوں سال جیلوں کی اور صعوبتوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن وہاں کی جو عدالت ہوگی، وہاں کی عدالت انصاف پر مبنی ہوگی، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَلِمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا تو ممکن ہے کہ ایک گناہگار ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے طفیل اس کو بخش دے، معاف فرما دے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہ کیا ہو، جرم نہ کیا ہو اور اس کو سزا مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہی یہی ہے۔ یہاں کی جو عدالتیں ہیں اور یہاں کے جو منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں، جو جج ہیں، وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ جیسا جرم ثابت ہوتا ہے، جیسے ثبوت ہیں، اس کے اعتبار سے کارروائی کریں گے۔ یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے جرم نہ کیا ہو لیکن اس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دینے پر وہ مجبور ہے۔ اور یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی جرم کر لے اور وہ ثابت نہ ہو، جج بک جائے، گواہ بک جائے،
یہ ممکن ہے، لیکن وہاں کی عدالت کے اندر یہ بالکل ناممکن ہے کہ جو جرم کرے گا سزا اسی کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو معاف فرما دے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم نہ کیا ہو اور سزا مل جائے، یہ امپوسیبل ہے۔ یعنی قرآن کے مطابق یہ شعور بندے کے دل میں خوف اور احتساب پیدا کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مالک میں قدرت، اختیار اور تنہائی کی طرف اشارہ ہے، اس دن بندہ اپنی بے بسی پہچانے گا۔ فی ظلال القرآن، یہ آیت بندے کے دل میں رب کے سامنے جواب دہی کا تصور پیدا کرتی ہے جو زندگی کو سنوارتا ہے۔ آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اخلاص کی تعلیم ہے۔ آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اخلاص کی تعلیم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ توحید کی اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ امام قرطبی، پہلا جملہ توحید عبادت، دوسرا جملہ توحید استعانت کا جامع اعلان ہے۔ تفسیر معارف القرآن، یہ بندگی اور توکل کا جامع سبق ہے، بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ تفسیر بیان القرآن، انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے، دنیاوی اسباب کو اصل نہ سمجھے۔ دنیا کے اندر جو اسباب ہیں ان کو اختیار کر، لیکن اصل جو مسبب ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ سبب اختیار کریں، سبب اختیار کرنا منع نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسی کو مسبب نہ سمجھے، سبب کو ہی اصل نہ سمجھے۔ اصل رزق دینے والا اور ہر کام کا بنانے والا وہ اللہ ہے۔ تفسیر کبیر، اللہ نے یہاں بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سکھایا کہ وہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے۔ فی ظلال القرآن، یہ تعلق بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے، نہ صرف عبادت بلکہ مدد کے ہر لمحے میں۔ آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں ہدایت کی دعا ہر نماز میں کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہر وقت ہمیں اس کی راہ کی ضرورت ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں یہ دعا اللہ سے سچائی، انصاف اور فلاح کا راستہ مانگنے کی ہے۔ امام قرطبی، یہ سب سے جامع دعا ہے، علم، عمل، اخلاص، اخروی فلاح سب اسی میں پوشیدہ ہے۔ تفسیر معارف القرآن، مفتی شفیع فرماتے ہیں کہ صرف راستہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے، اس پر چلنے کی ہمت بھی مانگی گئی۔ صرف علم حاصل کر لینا ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے مطابق زندگی گزارنا اصل ہے۔ ایسے ہی راستہ دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس پہ چلنے کی ہمت کی دعا بھی مانگی گئی ہے۔ تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہدایت کا مطلب ہے دل کی آنکھ کھولنا اور روح کو روشنی دینا۔ فی ظلال القرآن، ہدایت ایک مسلسل عمل ہے، ہر دن ہر لمحہ بندے کو اس کی طلب ہونی چاہیے۔ دن و رات کی جو زندگی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کی جو زندگی ہے، وہ پوری کی پوری اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی۔ آیت نمبر 7، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابن کثیر، انعمت علیہم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین مراد ہیں، یعنی اس میں دعا کی گئی یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اس سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں یہ دو راستوں سے بچنے کی دعا ہے، جان بوجھ کر حق چھوڑنے والوں سے۔ ظالم سے، مغضوب سے مراد جو جانتا ہو، جس کو معلوم ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، جس کو علم ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف زندگی گزارتا۔ تو یہود کو معلوم تھا کہ کیا برحق ہے، کیا صحیح ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیا، غلط راستہ۔ اور ظالم سے مراد نصارہ ہیں اور گمراہی میں پڑنے والوں سے۔ یہ دو راستے سے بچنے کی دعا ہے، جان بوجھ کر حق چھوڑنے والوں سے اور گمراہی میں پڑنے والوں سے، یعنی جن کو معلوم نہیں تھا لیکن پھر بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر پڑے۔ یعنی ایک آدمی کو علم ہے اور پھر اس کا مطلب زندگی نہیں گزارتا، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ ایسے ہی ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے تو یہ معلوم نہ ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، یہ عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے دنیا کے اندر جب بھیجا ہے، یہ عمر دی ہے، تو علم کے مطابق بھی زندگی گزارنا اور علم حاصل کرنا بھی یہ ضروری ہے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا اس کے لیے بھی ہے۔
بات سمجھ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت آدمی نہیں ہٹ سکتا جب تک 7 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہ علم کے مطابق کیا عمل کیا، جتنا جانتا تھا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب دنیا کے اندر بھیجا تھا، وقت دیا تھا، زندگی دی تھی، عمر دی تھی، تو علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ دونوں کے بارے میں سوال ہوگی۔ علم حاصل کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تب بھی پکڑ ہوگی۔ علم حاصل نہیں کیا اور جہالت کے اندر رہا، آدمی اسی کے مطابق زندگی گزارتا رہا، تو بھی پکڑ ہوگی کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا، تو پکڑ ہونی ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل نہیں کیا تب بھی پکڑ ہوگی، اور اگر علم حاصل ہی نہیں کیا تھا، جہالت کے اندر زندگی گزاری، تب بھی پکڑ ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے علم حاصل کرے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں اپنے علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ تعلیم ہے کہ نہ صرف ہدایت مانگو بلکہ گمراہی سے بچنے کی فکر بھی کرو۔ تفسیر معارف القرآن، مغضوب وہ علم جو رکھتے تھے مگر عمل نہیں کیا۔ معارف القرآن، مغضوب وہ جو علم رکھتے تھے مگر عمل نہیں کیا۔ ضالین وہ جو جذباتی عبادت میں بہک گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک طبقہ اس طریقے کا ہے کہ جان بوجھ کر کے کیا کرتا ہے، علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اور ایک ایسا ہے کہ عقیدت کے اندر، محبت کے اندر افراط کرتا ہے، تفریط کرتا ہے۔ نہ تو افراط چاہیے، یعنی اس کے اندر اضافہ بھی نہ ہو، اور نہ ہی تفریط ہو، اس کے اندر کمی بھی نہ ہو۔ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ جو بات بتائی گئی ہے اس کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ مغضوب وہ جو علم رکھتے تھے مگر عمل نہیں کیا۔ ضالین وہ جو جذباتی عبادت میں بہک گئے۔ القرآن، یہ آیت مثبت پیروی یعنی صالحین اور منفی پیروی گمراہوں کی مکمل وضاحت ہے۔ یعنی ہمیں جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ایسے لوگ طریقوں سے بچنا ہے کہ جو گمراہ ہیں۔ فی ظلال القرآن، یہ آیت دل میں تحریک، احتساب و فکر آخرت پیدا کر۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے، جہاں بندہ بندگی، محبت، خوف، امید اور دعا کے ذریعے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی اس دعا کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانگنا شروع کریں۔ سورۃ الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں، یہ بندے کا مکمل نصاب ہے۔ شکر بھی ہے، توحید بھی ہے، تربیت بھی ہے، دعا بھی ہے، احتساب بھی ہے۔ یہ سورت اللہ سے تعلق جوڑتی ہے اور بندے کو اس کے اصل مقام پر لے آتی ہے۔ اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے پیغام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت۔ کمنٹ کریں کہ سورۃ الفاتحہ کا کون سا پیغام آپ کے دل کو سب سے زیادہ اچھا لگا۔ یہ چینل مفتی محبوب قاسمی آفیشیل ہے، جہاں قرآن، سنت اور دینی علم کی روشنی میں زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔